السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ خاص نگاہوں میں رکھے۔ ناظرین، آج جو ہے وہ آج ہم انتہائی جو ہے وہ ایک ایسے شخص کی بات کرنے لگے ہیں کہ خود نے بھی اور جس کے چاہنے والوں نے بھی اپنی تمام حدیں کراس کر دی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب کو علم میں ہوگا کہ ہمارے چینل پر جو ہے وہ ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی انجینئر مرزا کے حوالے سے۔ تو لانگ ویڈیوز جو ہوتی ہیں اس پر تو اتنے ویوز نہیں آئے، لیکن اسی لانگ ویڈیوز کے اندر جو ہے وہ ہم نے شارٹ کلپس بنا کر جب اپنے یوٹیوب شارٹس پر اپلوڈ کیے تو انجینئر محمد علی مرزا کے ایسے اسٹوڈنٹ جو یہ بتا رہے تھے کہ ان کی تربیت کس طرح جو ہے وہ ان کے استاد محترم کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ انجینئر خود بھی بے باک ہے، قرآن و سنت کے حوالے سے جو ہے وہ خود بے باکی کے ساتھ خود دلیر بن کر لیڈر بن کر جس طرح وہ خود ساختہ دین پر تشریح کرتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو گھما پھرا کر جس طرح وہ عوام کے سامنے لے کر آتا ہے کہ جو مقصد بھی نہیں ہوتا حدیث پاک کا جو بالکل ہی جو ہے مفہوم بدل دیتا ہے اور بالکل ہی قرآن کریم فرقان حمید کی آیات کا جو ہے وہ مطلب خود ساختہ جو اس کی عقل تسلیم کرتی ہے وہ اس کو جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ تو اس کے شاگردوں نے بھی جو ہے وہ یہ ثابت کر دیا۔ ہماری چینل پر جو ہے جب شارٹس اپلوڈ ہوئے تو ان شارٹس کے اوپر جو ہے وہ کمنٹس باکس پر جو ہے وہ ایسے ایسے کمنٹس آئے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے تو دلی طور پر خوشی اس بات پر محسوس ہوئی کہ آج جو ہے وہ انہوں نے ثابت کر دیا کہ یہ دین سے بھی جو ہے وہ بالکل ناآشنا ہے اور ان کے استاد بھی ایسے ہی ہیں۔ اور ویسے بھی میں نے تو اس وقت اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ زیادہ علمی بات بھی نہیں کہی تھی، بلکہ ان کو جو ہے ہمارے علماء کے حوالے دیے تھے کہ مفتی مشائز شاہ صاحب کے پاس جا کے آپ بیٹھیں، ان سے جا کے بات کر کے دکھاؤ، مفتی راشد محمود رضوی صاحب جدہ شرفو کی بارگاہ میں جا کر ان سے آپ مناظرہ کرو۔ تو ان کے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس طرح آئے کہ جیسے ہم نے ان کو قتل کی دھمکی دے دی۔ ناظرین، اب یہ ان کی اسٹوڈنٹ کی تربیت سے پتہ لگ گیا، ان کی جو ہے وہ چاہنے والے ہیں ان کی انداز گفتگو سے پتہ لگ گیا کہ ان کی تربیت کس طرح ہو رہی ہے۔ میں آپ تمام لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ ایسے لوگوں سے جو ہے وہ بالکل آپ لوگ دوری اختیار کر لیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم فرقان حمید میں فرمایا گیا ہے سم بکمن امیون فہم لا یشعرون، کہ ان کے پاس شعور ہی نہیں ہے، یہ گونگے بہرے اندھے ہو چکے ہیں۔ ان کے سامنے آپ ہدایت کی بات کریں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دین کیا بتاتا ہے صحیح معنوں میں جب یہ بیان کیا جائے تو پھر یہ جو ہے وہ اس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو پھر ہمیں تو بڑی خوشی ہوئی کہ ان کے جو چاہنے والے ان کے اسٹوڈنٹ ہیں جن پر جو ہے وہ مرزا صاحب بڑا غرور کرتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد انہوں نے ہی سنبھالنا ہے، میں نے اپنی کسی نسل کو نہیں بٹھانا۔ تو اب لگ گیا کہ دین کے اوپر جو ہے وہ ایسے بھنگی اور چمار قسم کے لوگ بیٹھیں گے کہ جنہوں نے جو ہے وہ دین کی ترجمانی کرنی ہے انشاءاللہ۔ جب تک مسلک اہل سنت کے علماء کرام موجود ہیں، مفتی راشد محمود رضوی صاحب جیسے علماء ہمارے پاس موجود ہیں اور مفتی مشاہد صاحب جیسے جو ہے علماء ہمارے پاس موجود ہیں، شیخ طریقت امیر اہل سنت جیسی شخصیت اور جو ہے وہ ہر دل عزیز شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے، اور قبلہ ڈاکٹر راشد جلالی صاحب زیدہ شرفو جیسی علمی شخصیت ہمارے پاس موجود ہے۔ تو انجینئر چاہے اپنے لاکھوں اسٹوڈنٹ پیدا کر لیں، انشاءاللہ جب جب دین پر حملہ ہوگا ہمارے علماء کرام کھڑے ہوں گے اور اس کو جواب بھی دیں گے۔ بس میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہی گفتگو کرنی تھی کہ ان کی تربیت جو ہے وہ واضح ہو گئی کمنٹ باکس میں جب ان کے کمنٹس پڑھے گئے تو ان کی تربیت جو ہے ساری کھل کے سامنے آ گئی کہ انجینئر صاحب جو ہے اپنے اسٹوڈنٹ کی کیا تربیت کر رہے ہیں اور ان کو کیا دین سکھا رہے ہیں۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے دین تو وہ بندہ سکھائے گا جس نے خود دین سیکھا ہوا ہو۔ یہ تو خود نہ ان کے استاد ہیں نہ انہوں نے کسی سے دین سیکھا ہے۔ مرزا صاحب جو ہے ایسی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ میں جو ہے وہ فلانا جو ہے وہ کتاب ہے میرے مطالعے کے اندر ہے، میرے پاس اتنا علم ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے۔ اگر انہیں صحیح العقیدہ علماء کے درمیان بٹھا دیا جائے تو انہوں نے تو وہیں کی جو ہے وہ حلق کشک ان کا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور پھر آپ کے سامنے بھی ہے کئی بار ہمارے علماء کرام نے چیلنج کیا ہے، میں ان کے اسٹوڈنٹ سے بھی بولوں گا کہ تھوڑا سا جو ہے وہ اپنے استاد کو تھوڑی سی غیرت دلائیں، تھوڑی شرم دلائیں کہ آ کر بیٹھیں۔ علماء اہل سنت جو ہے وہ مسلک اعلیٰ حضرت کے جو سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے چاہنے والے ہیں، ان کے نقش قدم ان کی تربیت پہ چلنے والے جو علماء ہیں ان کے جو ہے وہ آگے پاس آ کے بیٹھیں، ان سے آپ بات کریں، ان سے مناظرہ کریں۔ کئی بار چیلنج ہوا ہے لیکن جو ہے وہ کوئی رسپانس نہیں آتا، کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے کہ جب مسلک اعلیٰ حضرت پر ہم نے جو انگلیاں اٹھائی ہے اگر ان کی طرف سے کوئی جواب آیا تو
پھر بالکل ہی جو ہے معاملہ ختم ہو جانا ہے کہ اس مرزا کا سارا فتنہ جو ہے وہ ختم ہو جانا ہے. اسی وجہ سے ایک کمرے میں بیٹھ کر یہ کیمرہ لگا کر جو ہے وہ ساری قوم کو جو ہے گمراہ کرتا پھر رہا ہے. تو یہ انتہائی شرمناک بات ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ لوگ کو اس کی قوم یہ سمجھتی ہے کہ ان کے کامنٹ سے یا ان کی دھمکیوں سے یا ان کی اس قسم کی باتوں سے جو اکثر کہتے ہیں دا ڈیمیج ہیز بن ڈن, تو پھر میں بھی مرزا صاحب کو کہنا چاہوں گا کہ مرزا صاحب آپ بھی ہر میدان سے ہر وقت ہو جاتے ہیں رن, بھاگ جاتے ہیں. تو آپ تھوڑی سی اپنی غیرت پیدا کرو اور میدان عمل میں آئیں اور امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا کے حقیقی وارثوں سے جو ہے آپ جو ہے وہ مناظرہ کریں تاکہ آپ کو معلوم چلے کہ دین کیا ہے. یاد رکھیں ان کی دھمکیوں سے ان کے کامنٹ سے جو ہے وہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. انشاءاللہ ہمارے علماء کرام جو ہے وہ شروع سے ہم کوئی کرتے آئے ہیں اور حق بات بیان کرتے آئے ہیں. اور سید یا اعلیٰ امام علیہ سنت کی جو ہے وہ تربیت اور آپ کی تعلیمات جو ہے وہ شروع سے پھیلاتے آئے ہیں. یہ انجینئر ہو یا اس سے بڑا بھی انجینئر آیا تھا وہ بھی کچھ نہیں کر پایا, تو یہ بھی کچھ نہیں کر پائے گا انشاءاللہ جب تک یہ علماء کرام ہمارے درمیان موجود ہیں. اور اسی طرح انشاءاللہ سید یا اعلیٰ امام علیہ سنت کا فیضان جاری و ساری رہے گا. یہ انجینئر چھوٹے چھوٹے انجینئر آ کر مسلک اہل سنت کو, سید یا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے چاہنے والوں کو, امام اہل سنت کے جو ہے حقیقی وارثوں کو نہ پہلے ہلا سکے تھے اور نہ اب یہ ہلائیں گے, ہلا سکتے ہیں اور نہ انشاءاللہ آئندہ ہلا پائیں گے. اللہ پاک جو ہے وہ ہم سب کو ان فتنوں سے محفوظ رکھے اور ان کی جو ہے وہ دجل فریبی سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اور ان کے اندر جو ہے وہ جو ایسے لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے قسم ہی کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے دین پر جو ہے وہ دین جو حق بات بیان کرتے ہیں ان پر ہم نے چڑھ بڑھ کر جو ہے وہ بکواسیات نکالنی ہے. اللہ پاک جو ہے وہ ان کی زبانوں کو لگام عطا فرمائے, ان کو جو ہدایت کی نور سے جو ہے وہ منور فرمائے. ناظرین انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت رہیں خصوصی طور پر ایسے فتنوں سے محفوظ رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.